إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن رحمة الله قریب من المحسنین۔ بزرگوں اور دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس کا احسان، اس کی رحمت بے پایا اور بے حد و حساب ہے۔ ہم الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور کسی بھی عدد کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے، ہر شے پر محیط ہے۔ کیا مومن، کیا کافر، کیا متقی، کیا فاجر، سب پر اللہ تعالیٰ کی دنیا میں رحمت ہے۔ پلک جھپکنا اللہ کی رحمت ہے، سانس کا لینا اور چھوڑنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بھلا اس سے کون ونچت ہے؟ سب پر اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت الہی کے بغیر ہم ایک پلک نہیں جھپک سکتے، اللہ کی رحمت کے بغیر ہم ایک سانس نہیں لے سکتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کو شامل ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز دنیا میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے باہر نہیں ہے، سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسباب رحمت کے اعتبار سے کسی پر زیادہ ہے، کسی پر کم ہے۔ رحمت الہی کے حصول کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں، جو آدمی ان اسباب کو جس قدر زیادہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ بہرہور ہوگا، اور جو ان اسباب سے دوری اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہی اختیار کرنے والا ہوگا۔ لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ رحمت الہی تو اس کو بھی شامل حال ہوگی۔ کم اور بیش رحمت لوگوں پر ہوتی ہے اسباب اور اعمال کے اعتبار سے، لیکن اللہ نے ہر چیز کو اپنی رحمت کے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتوں کا دنیا سے لے کر آخرت تک مستحق بنائے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین، حدیث میں ہے، صحیحین کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ اس نے زمین میں رکھا ہے، بس 99 حصہ اپنے پاس رکھا ہے قیامت کے لیے۔ اور جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک قائم رہے گی، تمام مخلوق کے درمیان وہی ایک رحمت بٹ رہی ہے۔ اسی ایک رحمت میں لوگ ایک دوسرے پر شفقت اور رحمت کرتے ہیں، اللہ کی اسی ایک رحمت میں۔ یہاں تک کہ آپ چوپایوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کھر کو اپنے بچے سے اٹھا کے رکھتا ہے تاکہ بچہ کھر کے نیچے نہ اس کا آ جائے۔ یہ جو شفقت آپ دیکھتے ہیں، مرغیوں کو جو دیکھتے ہیں کہ وہ پر پھیلاتی ہے اور اپنے بچے کو چیل اور گدھ سے بچانے کے لیے سمیٹ لیتی ہے، یہ جو ممتا آپ دیکھتے ہیں، اور دنیا میں جو بھی محبت آپ دیکھتے ہیں، باپ ماں کو اپنی اولاد سے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے، مرد کو اپنی بیوی سے، بیوی کو اپنے شوہر سے، اور جتنی بھی رحمت اور محبت اور دوستوں کی دوستی دیکھتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو اس نے دنیا میں اتاری ہے۔ جب سے دنیا بنائی ہے اور جب تک رہے گی تب تک ایک رحمت، جبکہ اس ارحم الراحمین نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں قیامت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ، خود یہ جنت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ نے کہا جنت سے انت رحمتی اصیب بہ من اشاء من عبادی، اے جنت تو میری رحمت ہے،
میں جس کو چاہوں اپنی رحمت میں داخل کروں، یعنی جنت میں داخل کروں۔ جعلنی اللہ وإیاکم منہم، اللہ تعالی ہم سب کو اس رحمت داخل کرے۔ اور جہنم کو کہا انت غضبی، تو میرا غضب ہے، میں جس پر چاہوں اس غضب کو اتاروں اور جس کو چاہوں اس غضب میں ڈالوں، یعنی بد عمل کو، کافر کو۔ تو ہر چیز رحمت الہی کے نتیجے میں۔ ایک اور روایت دیکھیے، صحیحین ہی کی روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، کسی جنگ میں کوئی قیدی ایک عورت آئی، عورتوں میں سے ایک عورت تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ بچے کو دیوانہ وار تلاش رہی تھی مجمع میں۔ جب اس کا بچہ اس کو مل گیا بہت تلاش اور جستجو کے بعد، تو ماں کی ممتا کیسی ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ مجمع میں بھیڑ میں وہ عورت اپنے بچے کو تلاشتی پھر رہی ہے۔ جیسے ہی اس کا بچہ ملا، اس نے اس کو اپنے پیٹ سے لگایا، اپنے پیٹ میں سانٹا اور اپنے دودھ سے لگا لیا اور اس کو چومنے لگی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھتے ہو اس عورت کی محبت اس کے بچے سے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا کہ کیا یہ عورت پسند کرے گی اس بات کو کہ اگر اس کو قدرت بھی ہو تو کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی یا کسی کو ڈالنے دے گی؟ اگر اس کو قدرت ہو، روک سکتی ہو کہ نہیں خبردار ہمارے بیٹے کو چھو نہیں سکتے ہو، قدرت رکھتے ہوئے کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے کہا ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ کہا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنا مہربان یہ عورت اپنے بچے پر ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری ذات کے اوپر ہم سے زیادہ مہربان ہے، ہمارے ماں باپ جتنا ہم پر مہربان ہے اس سے زیادہ رب العالمین ہم پر مہربان ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کسی کو کم اور کسی کو زیادہ حاصل ہے۔ رحمت الہی زیادہ سے زیادہ پانے کے اسباب کیا ہیں؟ ہم کون کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہو؟ ہم کیا کریں؟ کون اسباب اختیار کریں؟ بہت سارے اسباب ہیں، کچھ اسباب ملاحظہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ کس کے حق میں یہ رحمت لکھوں گا؟ کون اس رحمت کا زیادہ سے زیادہ مستحق ہوگا؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة إلى آخر الآية۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی رحمت اس شخص کے حق میں لکھوں گا جو اللہ سے ڈرنے والے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جس کے جو مال میں زکوٰۃ واجب ہو، عالم سے پوچھ کر، غلہ ہو یا روپیہ پیسہ ہو یا سونا چاندی ہو یا کاروبار ہو یا کوئی مال مویشی پالے ہوا ہو، تمام مسائل الحمدللہ شریعت میں موجود ہیں۔ زکوٰۃ صحیح خوش دلی سے اللہ کا حق سمجھ کر اور اللہ کی نعمت کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ دو بات ہوئی، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہتے ہیں، یہ تقوی ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کرتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان کو بجا لاتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ناخواندہ نبی تھے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے امی لقب بنایا، ان پڑھ لوگوں میں ناخواندہ، نہ پڑھنے والا، جو اپنے آنکھ سے حروف کو پہچانتا نہ ہو، جو اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھ نہ سکتا ہو، ایسے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ آپ کا امی ہونا، ناخواندہ ہونا، یہ آپ کا معجزہ تھا، ورنہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ کہتے کہ کہیں کسی کتاب سے پڑھ کر کے کہہ رہا ہوگا، کہیں سے کچھ لکھ کر لے آیا ہوگا۔ لیکن ایک ناخواندہ نبی کے ذریعے اس طرح کا قرآن، جس کے مثل ایک آیت لانے سے تمام عرب کے لوگ عاجز رہے، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، اے نبی یہ اللہ کا کرم ہی ہے کہ اس نے آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا، ورنہ یہ باطل پرست تو شک میں مبتلا ہو جاتے کہ کہیں سے پڑھ لکھ کر کے آیا ہوگا، کسی سے سیکھ کے آیا ہوگا۔ تو چار باتیں یہاں بتائی گئی۔ جو لوگ تقوی الہی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، خبروں کی تصدیق کرتے ہیں، احکام پر عمل کرتے ہیں، اور جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی صفت تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے، جن کے متعلق آیا ہے کہ وہ بھلی باتوں کا حکم دیں گے، بری باتوں سے روکیں گے، جن کی صفت یہ ہوگی کہ دین کے اندر ان کی آسانی ہوگی، وہ سختی نہ ہوگی جو یہود و نصارہ کے دین میں تھی،
تو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کا کہا مانیں گے، اس کی تعظیم اور توقیر کریں گے، اس کی شریعت پر عمل کریں گے، ایسے تمام لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ٹھہرے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور خوبصورت آیت پر سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اس دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ یہ ہوا امر بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم کرنا، معروف مانے بھلی بات، وینہون عن المنکر، اور شریعت نے جس کام سے منع کیا ہے اس سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ بھائی کیا کرتے ہو، یہ جوا کھیلتے ہو، شراب پیتے ہو، کیا گالی گلوچ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، ڈنڈی مارتے ہو، لوگوں کی غیبت اور شکایت کرتے ہو، حرام ہے یہ۔ اپنے دین کی حفاظت کرو، مرنا ہے اپنی موت کو یاد کرو۔ اس طریقہ سے اگر کہیں کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو اس کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، بھئی چلو اذان ہو گئی، چلو۔ بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھائی ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، مرد مرد کے حلقے میں، عورت عورت کے حلقے میں، ایک دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ اکبر، نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ٹھیک وقت پر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ مرد حضرات کے لیے جماعت ہے، اگر عذر نہیں ہے تو جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ عورتوں کے لیے ان کے گھر افضل ہے، گھر میں نماز پڑھیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مالوں کی۔ 3 صفت ہوئی، اور چوتھی صفت ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ سب کا خلاصہ ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس کو کرتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے رکتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے رکتے ہیں۔ یہی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جس بات کا حکم کرے اس پر عمل کرو، اور اللہ اور اس کا رسول جس چیز سے منع کرے ان سے باز رہو۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، 4 صفت ہوئی۔ مومن مرد عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ضرور بھی ضرور اور بہت جلد اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، ان پر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم بجا لائیں۔ ضروری ہے اس کے لیے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حکم الہی کو بجا لاؤ، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو۔ یہ مغفرت، یہ تمہارا توبہ، اللہ کی طرف پلٹنا اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا، استغفار کرنا، استغفر اللہ واتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور میں تیری طرف پلٹتا ہوں، تو مجھ کو قبول کر لے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ استغفار آپ کا، یہ توبہ استغفار نہ صرف یہ کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹالے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی آپ کو مستحق کرے گا۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود سے کہا تھا، 2 گروپ ہو گئے، ایک تو ایمان والوں کا گروپ تھا، حضرت صالح پر ایمان لے آئے، اور کچھ لوگ کافر رہے۔ تو کافروں کی ہردرمی دیکھیے کہ وہ چیلنج کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو کہ اب تو تم لے آئے، جو لانا تھا، جو شریعت لانی تھی تم نے پیش کر دیا، اور کہتے ہو کہ یہی حق ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور نہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو کب سے تو سنا رہے ہو یہ بات، اب ہم تم کو چیلنج کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب لینا ہو۔ اللہ، عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتا ہے، نیکی اور بھلائی چاہتا ہے، عذاب کے ٹلنے کی دعا کرتا ہے۔ یہ بدبخت اب آگے کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں کر رہے ہو، عذاب کے لیے جلدی کیوں کر رہے ہو؟ اچھے لوگ تو اچھائی کے لیے جلدی کرتے ہیں، تم برائی کے لیے، عذاب کے لیے جلدی کرتے ہو۔ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت چاہتے تو اللہ کے رحم کے مستحق ہوتے،
تو توبہ استغفار تو کرتے نہیں ہو، اللہ کے عذاب کو چیلنج کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے، بڑا بردبار ہے، انسانوں کے گناہوں کو دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن ٹالتا ہے، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کبھی تو سنبھلے گا، آج نہیں تو کل تو سنبھلے گا، موقع دیتا ہے سنبھلنے کا۔ کتنا رؤوف الرحیم ہے وہ، لیکن جب پکڑنے پر آتا ہے اور جب آدمی اس حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے، سرکشی کی تمام حدوں کو پار کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ البتہ بہت زیادہ سخت۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ جب تیرا رب کسی قوم کو پکڑنے پر آتا ہے، کسی بستی کو پکڑنے پر آتا ہے، تو یاد رکھو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کے عذاب کی جلدی نہ کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی چاہو۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو؟ استغفار یہ رحمت الہی کا ذریعہ ہے، عذاب کو ٹالے گا، اللہ کی رحمت سے تم کو قریب کرے گا۔ اور میں نے ایک آیت پڑھی تھی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 ہے غالباً، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے، ان بندوں سے قریب ہے جو محسن ہیں۔ محسن کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اچھی عبادت کرے، جو نماز پڑھے تو پورے دل دماغ کو حاضر رکھ کے پڑھے کہ کہاں کھڑا ہے وہ، کس کے سامنے کھڑا ہے، پوری توجہ سے پڑھے، اس یقین سے پڑھے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے وہ، اللہ تصور کرے، اپنے تصور میں لائے کہ اللہ اس کے سامنے کھڑا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو کیسا دل دماغ اس کا حاضر ہوگا، کتنے پرسکون طریقے پر نماز پڑھے گا، کتنے خشوع خضوع سے نماز پڑھے گا۔ اگر اتنا قوت نہیں ہے، اتنی قوت ایمانی نہیں ہے، تو کم سے کم یہ تو سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ عرش سے تم کو دیکھ رہا ہے، یہ تو خیال کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، کہاں بیٹھے ہو، کس لیے آئے ہو یہاں۔ تو اللہ کا جب یہ احساس تمہارے دماغ میں اور دل میں پیدا ہوگا تو تمہاری عبادت کے اندر روح پیدا ہوگی، جان پیدا ہوگی، توجہ سے نماز پڑھو گی، دنیا کے خیالات سے ہٹ کر نماز پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہترین بندگی، عمدہ طریقے پر بندگی، حضور قلب کے ساتھ عبادت، سنت کے مطابق عبادت، یہ اللہ کی عبادت میں احسان ہے، اور ایسے بندے کو محسن کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت عمدہ طریقے پر انجام دے۔ اور احسان وہ بھی ہے جو اللہ کے بندوں پر احسان کرے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ترمذی شریف کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ الراحمون لوگوں پر رحم کرنے والے، مخلوق پر رحم کرنے والوں پر اللہ رحمان رحم کرتا ہے۔ اللہ کی تو صفت ہی الرحمن الرحیم، بے پایا رحمت کرنے والا، بے حساب رحمت کرنے والا۔ ایک اس کی صفت ذاتی ہے، اللہ کی صفت ذاتی صفت ہے کہ وہ رحمان، اور فعلی صفت یعنی بندوں پر جو رحم کرتا ہے اس اعتبار سے وہ رحیم۔ تو اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ اس صفت کو تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اس صفت کو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، زبردست صفت ہے۔ تو اللہ کی رحمت ان بندوں پر ہوتی ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ کسی غریب مسکین پر ترس کھاؤ، کسی لگڑے لولے پر ترس کھاؤ، کسی اپاہج پر ترس کھاؤ، کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کا بوجھ اٹھا دو، کوئی پیاس سے بلک رہا ہے حتیٰ کہ کتا ہی کیوں نہ ہو، دیکھیے یاد کیجیے اس بدکار عورت کو جس نے کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام بدکاری کو معاف کر دیا اس نیکی کے سبب۔ اور اس عورت کو بھی یاد کیجیے، یہ بھی صحیح روایت ہے کہ جس نے بلی کو پال رکھا تھا، اب پال کر کے باندھ بھی دیا، نہ کھلاتی تھی نہ اس کا بندھن کھولتی تھی، اس کو آزاد کرتی تھی بندھن سے تاکہ وہ باہر جا کر کے کیڑے مکوڑے کھا پی کر کے اپنا پیٹ بھرے۔ سوکھ کٹا کر کے جس کو کہتے ہیں بھوک پیاس سے، وہ مر گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا، یا کسی اور موقع پر جب جہنم کا منظر لایا گیا تو دیکھا اس عورت کا انجام کہ بلی اس کو نچھوڑ رہی۔ تو جو جانور ہمارے پالتو جانور ہیں ان پر بھی احسان کیجیے، بھوکے ہوں تو ان کو کھلائیے پلائیے، بیمار ہوں تو ان کا دوائی علاج کرائیے، کام میں اگر نہیں سکتے ہیں، کھیت نہیں جوتنے کے قابل ہیں، دودھ دینے کے قابل گائے نہیں رہ گئی ہے تو ابھی تنو مند ہی ہے، اس کو کھا جائیے، مریل بنا کر کے سریل بنا کے مت کھائیے، اس کو کام لو جب تک کہ وہ صحت مند ہو، اور جب صحت مند ہو تبھی اس کو ذبح کر کے کھا لو، کیونکہ زیادہ بوڑھا جانور ہو جائے گا تو اس کا گوشت خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رحمت کن سے قریب ہے؟ جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، مخلوق پر رحم کرو۔ سب سے زیادہ تمہاری رحم کی مہربانی کے کون مستحق ہے؟ تمہارے بوڑھے ماں باپ جنہوں نے پال پوس کے تم کو بڑا کیا، ان کے آنسو پوچھو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی خدمت کرو، محبت سے بات کرو، تلوے سہلاؤ، ان کی کسی بات پر اپنے غصے کا اظہار نہ کرو، رنجش کا اظہار نہ کرو، منہ نہ بسوڑو، آنکھ نہ چمکاؤ،
آنکھ نہ دکھاؤ ماں باپ کو، بڑے پیار سے بڑی محبت سے ان سے پیش آؤ، ذلت اور تواضع کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، اور کہو کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا پوسا، کس طریقہ سے یہ ہم کو تکلیف پر تکلیف سہ کر کے میری ماں نے پیٹ میں اٹھایا، کس طریقہ سے تکلیف سے جنا، کس طریقہ سے 2 سال تک گود میں لیے پھری، پیشاب پیخانہ کرتی رہی، باپ کماتا رہا، ہم کو کھلاتا پلاتا رہا، پڑھایا لکھایا، ہنر سکھایا، یہاں تک کہ ہم اتنے بڑے جوان ہو گئے۔ آج ان کو ہماری ضرورت ہے۔ کئی بیٹے بیٹیاں مل کر کے بھی ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے تم، ان دونوں نے مل کے کتنوں کو پال لیا تمہارے، تم جیسے بھائی بہنوں کو۔ سب سے زیادہ تمہاری محبت کے، تمہاری شفقت کے، تمہاری رحمت کے تمہارے ماں باپ محتاج، ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لو۔ اپنے بچوں پر رحم کرو، اپنے رشتہ داروں پر رحم کرو۔ جو رشتہ دار سے رشتہ جوڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑتا ہے، جو رشتہ دار سے اپنا رشتہ کاٹتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹتا ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، جہاں کہیں کوئی مسلمان ملے اگر اس کے کام آ سکتے ہو تو کام آؤ، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کوئی غیر مسلم بھی تڑپتا ہوا ہو، پریشان ہو، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پرواہ نہیں کہ کوئی مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، انسانیت کے ناطے اس کے کام آ جاؤ، وہ تمہارے اخلاق سے متاثر ہوگا کہ اسلام یہ ہے۔ ایسے ہوتے ہیں مسلمان، لیکن ہاں مسلمان کا حق مسلمان پر زیادہ ہے، لیکن انسانیت کے ناطے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ کی رحمت کا کیا کہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کیسے بچے؟ اللہ کی رحمت سے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے بچایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ سے نکالا کہ نہیں نکالا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، نابالغ بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیارا یوسف کیسے بازار مصر میں بکا، پھر کیسے وہ جیل خانے تک پہنچا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اب پھر ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے وہاں کا منسٹر اور گورنر کیسے بنا دیا، وزیر خوراک کیسے بنایا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال دی۔ حضرت یونس کے دیکھو، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو ہر عیب نقص سے پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو ہر عیب نقص سے پاک ہے، ہر کمال کی صفت سے تو متصف ہے، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی گنہگار ہوں کہ تیرے حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر کے بھاگ آیا، آج مچھلی کے پیٹ میں ہوں۔ دعا کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، اللہ نے ان کی دعا کو سن دیا اور مچھلی نے سمندر کے کنارے آ کر ان کو اگل دیا۔ بڑے پلپلائے ہوئے تھے، کمزور تھے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر ہماری رحمت نہ ہوتی تو ختم ہو جاتے، مکھی اور مچھر کھا جاتا ان کو، لیکن ہم نے کدو اور قدیمہ کا پیڑ اگا دیا وہاں پر، پودا، اور اس کے پتے کو بچھا دیا ان کے بدن پر تاکہ مکھی اور مچھر اس پر نہ بیٹھ سکے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی، اور کیا تھی۔ حضرت ایوب صابر کا پورا بدن سڑ گیا، پلو پڑ گیا بدن میں، پھر اللہ نے کس طریقہ سے ان کو صحت مند بنایا، خوبصورت بنا دیا، جسم سے بیماری ختم کر دی، اور جو کچھ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے اترا دیا، اس کے علاوہ بھی دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، ایسے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کہ وہ بنی اسرائیل کی اولاد کو قتل کرتا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور ایسے سنگین وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ اس کو تابوت میں بند کر کے سمندر میں ڈال دے، میری رحمت کے حوالے کر دے۔ اب سوچئے، نیا بچہ، نو مولود پیٹ سے نکلا ہے، اس کو ڈال دیا صندوق میں۔ اب کس طریقہ سے وہ صندوق بہتا ہوا چلا گیا، فرعون کے محل سے ٹکرایا، اس نے اس کو نکلوایا، خوبصورت بچہ تھا، بیوی کے کہنے پر اس کو رکھ لیا، اللہ اکبر۔ اور اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ وہ جو تو تمہارا دشمن تھا، جو اللہ کا دشمن تھا، فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو تو ہمارا دشمن تھا، تمہارا بھی اے موسیٰ دشمن تھا، اور اس لیے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرواتا تھا، میں نے تم کو بچایا، اور میری آنکھوں کے سامنے تو پلتا رہا فرعون کے دربار میں، شاہی دربار میں پلتا رہا، شاہی انداز میں پلتا رہا، یہاں تک کہ ہم نے تم کو نبی بنایا۔ یہ سب اللہ ہی کی رحمت تو تھی، اسی کا ہاتھ تو تھا، اسی کا کرشمہ قدرت تو تھا، جو فرعون جیسے ظالم کے بستر پر، اس کے گھر میں اس بچے کو پال پوس کے جوان کر رہا ہے، جس بچے کے ذریعے اس کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ اللہ ہی کی رحمت تو تھی کہ دو طرفی تلوار لوگ سوتے ہوئے ہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہیں ہجرت کی رات میں، نکل کے چلے گئے، کسی نے نہیں دیکھا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ مٹی اچھالا، سب کے سر پہ مٹی پڑی، نکل گئے۔ ابو بکر صدیق کو لیا اور پچھلے دروازے سے جا کر کے غار ثور میں چھپ گئے، 3 دن تک چھپے رہے۔ جب جستجو کی آگ ٹھنڈی ہوئی تو پھر وہاں سے نکلے، اور پروگرام کے مطابق اونٹ لایا گیا، اس پر سوار ہوئے،
اور غیر معروف راستے سے جنگل اور پہاڑوں اور دریا کے ساحل سے ہو کر کے مدینہ پہنچے۔ لوگ کہتا ہے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ تو یہ سب انبیاء کرام ہیں، صالحین اللہ کے بندے رہے ہیں، جن کو اللہ نے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھا ہے، دشمنوں سے بچایا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور رحمت الہی کے جو اسباب ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اپنی توحید کو پختہ کریں، اپنی توحید کو، شرک سے بچے، شرک سے بچے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ فَسَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ فَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اس کی توحید پہ گامزن رہتے ہیں۔ اللہ ایک اکیلا ہے، وہی ہمارا خالق و مالک رازق ہے۔ ایک اللہ اکیلا ہے جو عبادت کے لائق ہے، کوئی دوسرے کے لیے عبادت جائز نہیں۔ ایک اللہ اکیلا ہے جو اپنے ناموں اور صفتوں میں یگانہ و یکتا ہے، کوئی اس کے ناموں جیسا نہیں، کوئی اس کی صفتوں والا نہیں۔ دل سے اس کا اعتقاد کر رکھتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور عمل سے اس بات کو ثابت کرتا ہے۔ فسیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی توحید کو پختہ کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا، اپنے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اور ان جانوروں پر جو ہمارے لیے موذی نہیں ہیں، خاص کہ وہ جانور، وہ چوپائے جن کو ہم پالتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔